بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل ہارر سینٹر آفیشیل میں خوش آمدید۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں مجاہد کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے سپر سٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ آغا جان نہیں تھے۔ میں اندر گئی اور دروازہ لاک تھا۔ دروازہ بجایا، آوازیں دی، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے عیاں تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ یہی ہے باہر لون میں، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ آغا جان ہذیان بکے جا رہے تھے۔ آغا ہوش کریں۔ مجھے کچھ پلے نہ پڑا۔ کون مری نہیں ہے، کون مار دے گی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے۔ مما میں بلی بنی، بابا جانی ڈر گئے۔ ہی میاؤ میاؤ میاؤ، ہی وہ ہنستی کھیلتی مجاہد کے ساتھ دوبارہ لون میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے دیکھا تھا جان میاں۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ۔ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف سا دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے۔ میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ رات بہت دیر سے آئے، بہت گمسم تھے۔ بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے، مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں متڑم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، سبیحہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لون میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی ہاتھ چاٹ رہی تھی اپنے۔ میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسے محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ گڑگڑانے لگی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی۔ میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا سبیحہ؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم تو میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون ابل کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں راتوں کو۔ لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے سبیحہ۔ کتنی دیر ہم سادگی روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گلٹ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہیں۔ میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جانی پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں اپنی کیا کیفیات بیان کروں۔ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان گنت سوال اب بھی باقی تھے اور کہانی بھی، کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانے کی آپ بیتی تھی جو نامکمل تھی، اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا باقی تھا، وہ سب الگ۔ آغا جانی میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہیں، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا تھا۔ تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، اذان میاں یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفنس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔
بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھا سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے تھے کہ آغا جان کی گردن پر خراشیں دے کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جانی کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جانی کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا یہ کہہ کر ہم زیبی کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بالترتیب ہم چاروں سے سوالات کیے مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے۔ زیبی سے بہت کم بات کرتے لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی تھی مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم مطمئن تھے مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے سبیحہ میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر دم تویز بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دوسرے دن جمعرات تھی۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی، اچھے انسان تھے، عبدالسلام بمبئی والے ان کا نام تھا۔ درمیانہ قد، ذرا سا سانولا سا رنگ مگر چہرہ پر نور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں ہانسمہ کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔ وہ آغا جان کے ساتھ لون میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی۔ زیبی لون میں ہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ لون میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک جو بھی سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا، اس کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ زیبی چلتی ہوئی کیاری کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکی دار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ کے جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں۔ کافی دیر وہ عفریت گڑگڑاتی رہی، روتی رہی اور پھر زیبی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی۔ وہ بے جان تھی، میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھابی فکر نہ کرے، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں۔ میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹا آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی زیبا کو ہوش آ گیا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آغا جان نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی۔ نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتوں کے لیے کون سا مشکل ہے کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کی یلغار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت تھا۔ یہ آپ بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے، کافی اور بسکٹ لے لوں۔
آگا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ ہسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچیں تھیں۔ میں نے سگریٹ سلگائی۔ او خدا، میرا فون شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوگی رات کو، پریشان ہوگی۔ مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا، ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجر نہیں ہے، کیا کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ بیٹھا۔ سر اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد یہ افتادات پھر پوری رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سے ہلانے لگی اور میری آنکھیں تھکن اور نیند کے خمار کے ساتھ بند ہوتی چلی گئیں۔ اچانک بلیوں کے گڑگڑانے سے میری آنکھ کھلی۔ سرہانے لڑ رہی تھیں۔ میں جوتا مارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا، یہ سوچ کر پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی ہی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آگا جانی انتظار میں ہوگی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارجر موبائل واپس لیا، جوس، چپس اور کچھ بسکٹس لے کر اندر روانہ ہوا۔ زیبا کے کمرے کے باہر کوئی نہ تھا، شاید آگا جانی اندر ہو، مگر میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اس دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ چھوٹا پوتا آتے نظر آئے۔ ان سب کے پیچھے آگا جانی اور زرنگار تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آگا جانی کو ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا زرنگار ان کے لیے لنچ لائی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دیں۔ آگا جانی نے بتایا وہ بھی پڑے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین میں گرا جا رہا تھا کہ ان کو انتظار میں بٹھا کر خود پورا دن سو کر آ گیا۔ زرنگار کی موجودگی میں کیا کرتا میں وہاں؟ میری ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ جس کروفر سے اس کی گردن تنی رہتی تھی، صاف ظاہر تھا وہ یا تو خوبصورتی کے زام میں مبتلا تھی یا اپنے اسٹیٹس کو لے کر قدم زمین سے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں کو یوں دیکھتی تھی جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، ہر درجہ مغرور۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ فیکٹری سے کال پر کال آ رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور باس سے کہا کچھ نجی مسائل ہے، ہسپتال میں ہوں، کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، ایمرجنسی ہے، نہیں آ سکوں گا۔ دوسرے دن وقت پر پہنچنے کی تاکید کرتے ہوئے باس مطمئن ہو گئے۔ میں واپس اندر آیا تو آگا جانی رنجیدگی سے زیبا کا حال زرنگار کو بتا رہی تھی اور وہ اسپار چہرہ لیے فون میں سکرولنگ کر رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی اذان میاں چاہیں تو جا سکتے ہیں، شام تک زرنگار یہاں ہے، شام کو انہیں جانا ہوگا تو کیا آپ رات میں یہاں آ سکتے ہیں؟ وجاہت یہاں ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ ارے آگا جانی بیٹا کہہ کر اب زحمت کی بات تو نہ کریں، ہسپتال میں ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں عشاء کے بعد آ جاؤں گا۔ ان سے رخصت لے کر فیکٹری جانے کا ارادہ کیا، مگر ابھی باس کو اتنی راگ پٹی دی ہے، سب جھوٹ سمجھتا کہ لو ابھی تو ایمرجنسی ہسپتال میں تھا، اب کیسے فیکٹری آ گیا۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا زرنگار شام تک رہے گی تو میں باس سے کہہ دیتا کہ کچھ دیر کے لیے آ جاتا ہوں، مگر اب نہیں۔ رات بھر جاگنا تھا۔ مجھے نہیں لگتا زیبا کو 2-4 روز سے پہلے چھٹی ملے گی، تو سوچا گھر جا کر آرام کرنا بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، نماز ظہر ادا کی، شام کے لیے کپڑے استری کیے۔ ذہن انہی ساری باتوں کو دہراتا رہا اور بس لیٹ گیا۔ سوچتے سوچتے سو گیا۔ شام کا وقت ہونے لگا تھا جب آنکھ کھلی۔ نوکری کی وجہ سے میری ایک روٹین تھی، جلدی سونا جلدی اٹھنا، مگر بے وقت سونے جاگنے سے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر نیوز دیکھی، کسی کام میں ذہن حاضر نہیں تھا۔ مغرب ادا کر کے میں ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے سے 2 پیکٹ بریانی کے لے لیے۔ زیبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آگا جانی کی حالت سے نوالا اتر سکے گا۔ اللہ پاک اس لڑکی کو شفا دے۔ غیر ارادی طور پر دل اس کے لیے دعا گو تھا۔ ہسپتال میرے گھر سے دور تھا۔
راستے میں عشاء ہو گئی۔ ہسپتال کی مسجد میں نماز عشاء ادا کی اور وارڈ کا رخ کیا۔ آغا جانی اور وہی مولوی صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آج پہلی بار آغا جانی نے اس بندے سے میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام طاہر علیمی تھا اور وہ جامعہ نعیمہ میں پڑھتا تھا۔ عمر کچھ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن حلیے سے بڑا لگ رہا تھا۔ مجھ سے مل کر اس نے رخصت چاہی تو آغا جانی نے روک لیا اور کہا کہ بات پوری کر کے جائیں، اذان میاں سب جانتے ہیں۔ طاہر علیمی ایک عامل بھی تھے، اس لیے زیبا کی جان اس عفریت سے بچانے کے لیے ان کا ہمدانی ہاؤس میں آنا جانا رہتا تھا۔ طاہر علیمی نے بتایا کہ وہ عفریت کسی قیمت پر زیبی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ بات نہیں کرتی یا شاید کسی ایسی زبان میں بات کرتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں اتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بس بچی کے سکون کے لیے اسے دم کر دیا کرتا ہوں، مگر اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک تو عفریت انتقام پر آمادہ ہے، دوسری غلطی زیبا کی شادی کر کے ہوئی۔ جب زیبا نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو آپ کو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زیبا کی شادی کب کس سے؟ اس حالت میں تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے شادی کے ذکر پر آغا جانی کی سمت دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشاروں سے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ میں طاہر علیمی کی بات سنتا رہا۔ آغا جانی نے ان سے دعا کی درخواست کی اور طاہر نے اپنے پیر صاحب سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کروا کر رخصت لی۔ میرے ذہن کے پرزے ایک بار پھر حرکت میں آ چکے تھے اور دڑا بے حساب سوال پر سوال گرنے لگے۔ میں نے آغا جانی سے زیبا کی طبیعت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا زخم بہت بہتر ہے اور معدے میں معمولی انفیکشن تھا، وہ پہلے سے بہتر ہے، مگر ڈسچارج کل صبح کریں گے۔ البتہ پاؤں کی بینڈیج روز کرنی ہوگی، جو گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر چونکہ وجاہت کا دوست ہے اور وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ وجاہت کی بہن کو کوئی دماغی عارضہ ہے، اسی لیے ہر ٹریٹمنٹ زیبا کی بے ہوشی پر ہو، ورنہ وہ مشتعل ہو جاتی۔ اسی لیے زیبا جب سے ایڈمٹ تھی اسے مستقل ذہنی سکون کی ادویات دی جا رہی تھی، اسی لیے وہ تمام وقت نشے کی حالت میں رہی۔ وجاہت ہمدانی کی کال آئی تو میں اٹھنے لگا، مگر آغا جانی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی فون پر بات کرے تو اس کے منہ کے آگے بیٹھے سب سنتے رہو، مگر اس وقت آغا جانی نے خود بیٹھنے کا کہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت وجاہت کو بتاتے ہوئے آغا جانی پھر اشک بار تھی۔ مجھے نہیں معلوم وجاہت نے کیا کہا، مگر آغا جانی نے بتایا زرنگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلے گئی تھی۔ انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں ان کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس عورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوچ رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس عفریت کو زرنگار پر ٹرانسفر کر دوں، سب غزل ٹھمری راگ رنگ پتہ لگ جائیں گے۔ آئی بڑی تانسین کی نانی ہونہا۔ مجھے زرنگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور وجاہت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے، ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے اپنے پڑائے کا۔ لیکن یہ بے وقوفانہ سوچ شاید ہم مڈل کلاس کے طبقے میں ہی رہ گئی ہے۔ محبت، جذبات، ہمدردی، صلہ رحمی کہاں ہے؟ یہ سب اقدار ان بڑے لوگوں میں پیسے کے لیے رشتے بھول بیٹھے ہیں۔ آغا جانی کہہ رہی تھی، آپ پریشان نہ ہوں بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کر ہی آئیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اذان میاں ہے، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں، آپ فکر مند نہ ہو، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، شرفا کی اولادوں کے خون میں وفا ہوتی ہے، اور پھر یہ تو سادات ہیں، ان سے بڑھ کر کون باوفا ہوگا؟ ان کی آنکھوں میں حیا ہے۔ بہن کا معاملہ ہے نا، اسی لیے فکر مند ہو رہے ہیں آپ۔ ہاں موجود ہے، بات کریں۔ آغا جانی نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ آغا جانی بھی عجیب ہے، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی، ایک غیر کا احسان لیتے ہوئے بھی بیٹے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آرام سے آؤ، دعا دے رہی ہیں کہ کامیاب لوٹو۔ مائیں واقعی عجیب ہوتی ہیں۔
یہی سب سوچتے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز وجاہت ہمدانی کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے۔ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ یہ تمام حالات و واقعات ثاقب وہ دوست جو وجاہت ہمدانی کے آفس میں تھا، جس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن ملی تھی، کہ علم میں نہ آئے، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ! مطلب یہاں بھی اپنی کاروباری ساکھ کا خیال ہے اس کو۔ میں نے وجاہت کو یقین دہانی کروا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک رہیں گی۔ کال منقطع ہو گئی۔ آگا جانے کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سادات کی نسبت نے مجھے ہر جگہ عزت بخشی ہے۔ مولا کا مجھ پر بے انتہا کرم ہے۔ اللہ آل رسول کے صدقے ان لوگوں کی مشکلات آسان کر دے۔ وجاہت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آگا جانی نے بھی ساتھ دیا۔ ان کا شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، مگر پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو کال کی اور دم کروا لیا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں اور لواحقین کو دیکھتے رہے۔ ہسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر بیمار ہے، سوال بہت ہے، مگر آگا جانی خاموش۔ مجھے رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا۔ کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی، مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آگا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھی۔ جہاں دیدہ ویسے بھی کم نہ تھی۔ اذان میاں آپ زیبی کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں بھائی عبدالسلام سے میں اور آگا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ اسی بلی کا سیب ہے۔ اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی قوم، قبیلے، ذات، برادری ہوتی ہے، جو مختلف محسوس جانوروں کی شکلوں میں ہماری دنیا میں موجود ہیں، جیسے چھپکلی، الو، بھیڑیا، کتا، اور یہ بلی کے روپ میں ہے۔ اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام ابایومی ہے اور یہ شاید مونس ہے۔ شاید یقین نہیں پورا۔ اس کا تعلق شاید مصر سے ہے۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا کہ یہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے، تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصری زبان میں ہی کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی، انگریزی، فارسی کچھ بھی بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا؟ مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کر ہم دونوں رات کے ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ زیبی کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی ہے، ڈرتی ہے۔ آگا جان کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا زیبی کو دیکھ آؤں۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک نہیں پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زیبی کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ہلکے پکارا، زیبی بیٹا، کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گئی۔ فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی۔ فرش پر دودھ بہہ رہا تھا۔ فریزر بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیا۔ میرے دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سرسراہٹ اور چڑ کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زیبی تھی اور اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ وہ شاپر سے کچا قیمہ نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔
میری گٹی گٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اسی لیے طرح طرح کے تماشے کر کر ہمیں خوفزدہ کرے گی۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالسلام کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس کروٹیں بدلتے صبح ہوئی۔ صبح زیبی اپنے کمرے میں تھی اور کچن میں رات والے واقعے کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ قیمہ اور دودھ غائب تھا، جو دلیل تھا کہ رات جو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ خدا خدا کر کر شام ہوئی۔ مجاہد کو صبح ہی میں نے اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ زیبی سارا دن کمرے میں رہی، کبھی ہنسنے کبھی رونے کی آوازیں آتی نہیں، کبھی التجا کرتی تو ہم دونوں رو دیتے۔ اذان میاں مجبوری کس شے کا نام ہے، ہمیں اس روز سمجھ آیا۔ ہمارے گھر سے بھائی عبدالسلام اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو سرکاری ملازم تھے اور ان کی بیٹی مصری قونصلیٹ میں مترجم تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بہت سالوں بعد بھتیجی کی یاد آئی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے عبدالسلام صاحب سے شکوہ کیا۔ بیٹی کیا بتائیں، زندگی کی مصروفیات، اور پھر آپ تو جانتی ہیں جو ذمہ داری رب عظیم نے ہمیں دی ہے اس کے باعث ہم وہیں پائے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہو۔ خیر تو ہے انکل، پاکستان کس کے علاج کے سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں بیٹی، آئے تو خالصتاً ذاتی کام سے تھے، مگر ایک دوست سے ملاقات کے دوران ایک صاحب سے تعارف ہو گیا۔ فیصل آباد کے کاروباری حلقوں کی جانی مانی شخصیت ہے۔ آغا ذوالفقار ہمدانی عجیب غائب دماغی کا شکار تھے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آغا کچھ دن سے پریشان ہے، اس کی بچی بیمار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کل ہم ان کے گھر دعوت پر تھے۔ رابعہ بہت انہماک سے سن رہی تھی۔ ان کے گھر جا کر ہمیں اندازہ ہوا اور آغا صاحب کی زبانی بھی معلوم ہوا کہ بچی بیمار نہیں، اسیب زدہ ہے۔ اور وہ کتنی بڑی بچی ہے، یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ وہاں ہم نے عمل کیا، اس اسیب کو حاضر کیا، گفتگو پر آمادہ کیا، مگر وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ بیٹی یہ ساری تفصیلات آپ کی گوش گزار کرنے کا ایک مقصد ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ جی جی انکل، ضرور، کہیے کیا کرنا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ آغا صاحب کے ہاں چلیں گی؟ ہمیں شک ہے کہ وہ مخلوق مصری زبان میں بات کر رہی ہے، اور یہ شک ہے یقین نہیں، لیکن ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس عفریت کو اس بچی پر حاضر کرنا اس بچی کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جب اس کو حاضر کریں تو اس کے ساتھ مذاکرات میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ وہ زبان جانتی ہیں، ہمیں پہلا خیال آپ ہی کا آیا ہے۔ رابعہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، باپ کی سمت دیکھنے لگی۔ برہان الدین، آپ کی بیٹی کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ برہان الدین مسکرا دیے۔ رابعہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے روز عصر کے بعد بھائی عبدالسلام ہمارے گھر میں ایک لڑکی اور ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ تعارف کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں رابعہ کو ساتھ لانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ زیبی ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے باہر لانے کے بجائے بھائی عبدالسلام نے کہا کہ وہ خود اندر جائیں گے اور اس کے بعد باقی افراد۔ اذان میاں، میرے دل کا حال جان سکتے ہو؟ مجھے لگا یہ سب میری بچی کو ذبح کر دیں گے۔ خوف، دہشت، پریشانی، اور اس پر رات کا واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں ہر طرح کے برے حالات کے لیے تیار تھی۔ بھائی عبدالسلام نے بلند آواز میں اذکار شروع کیے اور ہم سب بھی افراد کے بازوؤں میں تعویذات باندھے۔ رابعہ کے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور ایک بازو پر باندھا۔ برہان الدین نے کہا کہ وہ چاہیں تو باہر انتظار کریں، مگر انہوں نے بھی کمرے میں ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ یوں ہم اذکار کے حصار میں زیبی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، کمرہ خالی تھا۔ یہاں 2 سنگل بیڈ تھے، زیبا اور وجاہت کے لیے۔ ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ آغا جان مجھے مضبوطی سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ برہان صاحب اور ان سے آگے رابعہ اور سب سے آگے بھائی عبدالسلام۔ اچانک کسی پرندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔
اذان میاں وہ وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زیبی اس افریت کا روپ دارے منہ میں آدھ مرا کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی، اور کبوتر بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ بھائی عبدالسلام کچھ دیر پڑھن پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ خون میں لترے ہوئے تھے۔ وہ اچھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ آغا جان کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے مجھے ان کی بے تحاشا تیز دھڑکن سنائی دی۔ وہ زمین پہ اتر کے لوٹتی رہی، اس کی منحوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی، روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑ گئے۔ او میری بچی، میری زیبی، میرا دل چاہا باغ کے اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی، آغا جان نے مجھے دبوچ لیا۔ بھائی عبدالسلام نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبی پر پڑی تو وہ اسی بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالسلام پڑھن پڑھتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ وہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی، پتہ نہیں کیا اول پھول بک رہی تھی۔ یہ شاید بات چیت پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہوں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل انجان بولی، نامنوس زبان۔ رابعہ نے کہا، ہاں انکل، یہ ایجپشنی ہے اور ایجپٹ کی بہت ہی قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی، جو بھی میں کہوں آپ لفظ با لفظ وہی دہرائیں اس شاطر کی زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائیں۔ رابعہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ افریت رابعہ پر لپکی، مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا کر گری۔ یہ شاید طویل ذات کی کرامات تھی کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی، اور وہ چوٹ کھا کر پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی۔ رابعہ نے بتانا شروع کیا، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں اس جسم میں قید کیا ہے مجھے جانے دے آدم زاد، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالسلام بولے، جس کا ترجمہ رابعہ نے کیا، اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، قید نہیں کیا۔ بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفع ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ شکار؟ ہاں شکار۔ تم آدم زاد کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ جان لے لیتے ہو، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے، جرم چکانا پڑتا ہے تو جان نکلنے لگتی ہے۔ ہاں، نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ مجھے بدلہ چاہیے۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ افریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑھا، اس کی طرف اچھالا۔ وہ لوٹنے لگی اور بین کرنے لگی، یوں لگتا تھا پانی نے تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ ظالم آدم زاد، مجھے مجبور نہ کر، یہ بچی میرا نشانہ نہیں ہے، میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے چھپا ہے۔ ڈرپوک نامرد، سامنے آ، اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی، تیرے ان شعبوں سے بچی کی جان جائے گی۔ یہ پانی مت اچھال مجھ پر، تجھے تباہ کر دوں گی میں۔ جو میں نے پوچھا اس کا جواب دے پہلے۔ گراہٹوں کے ساتھ اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام ابایومی ہے اور وہ جناتوں میں سے ہے۔ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس اور جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے؟ سزا کی مستحق تو ہے، تو نے حد توڑی ہے، اس میں آگا کا کوئی قصور نہیں، تو نے اسے مجبور کیا کہ وہ تجھ پر حملہ کرے، تو کیوں ان انسانوں کے اتنے نزدیک آئی اور اس بچی پر جھپٹی؟ وہ تلملانے لگی، میں نہیں جھپٹی، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پوچھ اس آدم زاد سے، کتنے دن سے اس کے گھر آتی نہیں ہوں، میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا؟
کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا یا دھمکایا، کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون، میری پوجا ہوتی رہی ہے مصر کے ایوانوں میں، جا جا کر دیکھ، میں دیوی ہوں ابا یومی، تو جھوٹ بولتی ہے، مکار، تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے اپنی بچی کے بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری جان گئی، وہ پھر گھرائی۔ میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس بچی کے ساتھ، میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی ہوں، اس دن ان کی بول میرے نزدیک آ گری، میں آگے بڑھی کہ اس آدم ذات نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے، جانے انجانے انہیں لگا بلی حملہ آور ہوئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبی کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، مگر کھیلنا بھی کیوں، چاہے کوئی جن انسانوں کے ساتھ۔ آغا جان نے کہا، بھائی عبدالسلام، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صرف اس کو اپنی بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا ارادہ نہیں تھا میرا۔ آغا جان ہاتھ جوڑ کر رو دیے۔ رابعہ نے آغا جان کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ابا یومی ہنسنے لگی۔ غلطی ہو گئی؟ میری جان گئی اور تیری غلطی ہو گئی؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی، اب تو اپنی لڑکی میں ہمیشہ مجھے پائے گا اور تیری یہ غلطی تجھے برباد کر دے گی۔ اس افریت کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ آوازیں کانوں کو چیر رہی تھیں، اذکار کی کثرت اور خوف سے ہماری زبانیں خشک ہوئے جا رہی تھیں۔ بھائی عبدالسلام نے کہا، دیکھ ابا یومی، معاملہ صاف ہے، جو ہوا حادثاتی طور پر ہوا، آغا تیری جان نہیں لینا چاہتا تھا، اور ویسے بھی تیری جان گئی تو نہیں، تو مری تو نہیں، تو زندہ ہے اور قابض ہے۔ دیکھ یہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے، چھوڑ جا اسے، ویسے بھی وہ ایک جسم تھا جو مٹ گیا، تجھے جسموں کی کمی نہیں، معاف کر دے انہیں۔ تیرا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، بات مان جا، بے گناہ یہ میرا گنہگار ہے، جسم کے بدلے جسم، مجھے اس کی بچی کا جسم پسند آ گیا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ کیسی بوڑھی بوڑھی ہیں، اور اس کی جلد سفید، میرے جیسے سیاہ بال، اور یہ میرے جیسی ہے، مجھے اس کا جسم چاہیے، بس اب مجھے آزاد کر، مجھے اس جسم سے نکلنے دے، ورنہ میں اس بچی کو مار دوں گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور بدلے کی آگ میں ابا یومی اندھی ہو چکی تھی، وہ کسی قیمت پر زیبا کو چھوڑے گی نہیں، اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ زیبا کو مار دیتی۔ بھائی عبدالسلام کو بھی اس بات کا غم تھا، اندازہ تھا انہوں نے ایک آخری کوشش کی کہ ابا یومی زیبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ ہماری زیبا ہماری انجانے میں ہوئی خطا معاف کر دے، مگر وہ باضد تھی، یہ مخلوق طاقت کے ضم میں ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ بھائی عبدالسلام نے اذکار بلند کی اور بوتل میں سے پانی کے چھینٹے پڑھ پڑھ کر زیبی کی طرف اچھالے، وہ تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں تیزاب ہو، تیزاب کے چھینٹے ہو، اس کی جلد پر آبلے پڑنے لگے، اور وہ میری زیبی۔ مگر بھائی عبدالسلام نہیں رکے، ہم سب کو ایک طرف کر کر وہ یہ عمل دہراتے رہے، بال آ کر وہ بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی عبدالسلام آگے بڑھے اور پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، وہیں اس کے پاس بیٹھ کے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ پڑھن پوری کرتے کرتے ابا یومی زیبی کا بدن چھوڑ کر جا چکی تھی، زیبی اصل حالت میں آ گئی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک کالے رنگ کا چمڑے سے بنا ہوا تعویذ نکالا اور زیبی کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کے گلے میں پڑتے ہی ایک ان دیکھی نحوست چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کچھ روشن ہوا تھا۔ آغا جانی نے اپنی بات ختم کی اور میں نے بوتل سے منہ لگا کر بہت سا پانی حلق میں انڈیلا۔ یہ سب سن کر میں خود سانس لینا بھول گیا تھا، حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ شکر اللہ کا، اس افریہ سے جان چھوٹی، مگر یہ بلی، یہ کوئی نئی بلی آ گئی ہے کیا؟ یہی سب سوچے میں نے پھر سوال کیا، پھر آغا جانی، پھر کیا ہوا؟ زیبا ٹھیک ہو گئی؟ اس بلا سے ہماری جان بخشی ہو گئی۔ بھائی عبدالسلام نے بتایا کہ یہ مخلوق بنی ہی آگ سے ہے اور اس کو جلایا یا مارا نہیں جا سکتا، قید کیا جا سکتا ہے یا دور کیا جا سکتا ہے، اس کا واحد خل حفاظت کے تعویذات اور اذکار ہیں۔ میں نے عملیات کے زور پر اسے دفع کر دیا ہے، بس اب یہ خیال رکھیں کہ یہ اذکار آیات روز بلا ناگہ آپ یا آگا دم کریں اور چھینٹیں دیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تعویذ کبھی گلے سے نہ اتارا جائے۔ اور ایک بات،
جتنی جلدی ہو سکے یہ حویلی چھوڑ دیں۔ آغا جان، میں اور رابعہ اور بھائی عبدالسلام کے بہت ممنون تھے، انہیں تحائف دینے چاہے۔ ارزان میاں، اگر وہ آغا جان سے ان کا سب کچھ بھی مانگ لیتے تو ہم انکار نہ کرتے، باخوشی سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتے، مگر یہی ظرف ہوتا ہے اللہ والوں کا، ان میں طمع نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت ان کے لیے بیکار تھی، وہ ہماری خوشی میں خوش تھے، انہیں دعا کے سوا کوئی صلہ درکار نہ تھا۔ کہنے لگے سبیحہ بھابی، دعوت ادھار ہے آپ پر، اب ایک ہی جگہ 3 مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی آپ کو۔ بیٹا 3 کی کیا، 3 کے 300 بھی ہوتے تو ہماری سر آنکھوں پر تھے، ہمارے گھر کی رونق لٹائی تھی اللہ کے حکم سے، ہم تو نہال تھے۔ پہلی بار آغا جانی مسکرائی تھی، مگر مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، وہ عبادت کے احاطے کی طرف روانہ ہوئی اور میں مسجد۔ فجر ادا کر کے میں یہ دعا کرتا رہا، یا رب، اب بھی، آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا اللہ والا ہے، کوئی مرد مومن جو زیبا کو اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اے رب رحیم، تیرے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے، غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی مدد کر۔ مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں پیٹ پیچھے خلوص دل سے مانگی جائے تو رب کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس بات پر مجھے یقین کامل ہے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب دل ہی دل میں دعا کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ مومن کی صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی، کوئی بہت خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اتنی میٹھی آواز، اتنی حسین قرات، لہجے میں محبت، بہت پرسکون ماحول تھا۔ فون کی بیل بجی، وجاہت ہمدانی، مگر کیوں؟ جی سر، اذان صاحب آپ کہاں ہیں؟ آغا جانی کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے مجھے کال کر کر کہا ہے آپ گھر پر ہیں کیا؟ نہیں نہیں، میں مسجد میں ہوں، سو گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اوہ، شاید زیبی کو ڈسچارج کر رہے ہوں۔ جی جی، میں جاتا ہوں، ہسپتال کی مسجد میں ہی ہوں میں۔ کال منقطع۔ عجیب آدمی ہے۔ میں وارڈ کی طرف روانہ ہوا، آغا جانی میں منتظر تھی۔ اذان میاں، خوب نیند آئی آپ کو؟ معذرت آغا جانی۔ ارے نہیں بیٹا، ہمیں احساس ہے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور بہترین تربیت ہے، جو آپ نے بغیر کسی مطلب کے بے لوث ہماری مدد کی، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ پریشانی جھیلی۔ انہوں نے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے امی کی بہت یاد آئی۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ خوش رہیں، بہت ترقی کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ یہی سمجھے ایک ماں آپ کی کراچی میں بھی ہے، دل چھوٹا نہ کریں، ہم جو ہیں۔ کتنی شفیق مہربان مسکراہٹ تھی، مائیں ایک سی ہوتی ہیں۔ آغا جانی کو اندازہ ہو گیا تھا میں امی کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ کام روزگار کی دوڑ دھوپ نہ ہو تو میں ایک دن مزید کراچی میں رہنا گوارا نہ کروں، مگر نوکری ہے، مجبوری ہے، ورنہ اولاد چاہے خود والدین کیوں نہ بن جائیں، کبھی ماں کی نرم آغوش چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر زیبا کی ڈسچارج شیٹ تیار کر چکا تھا، وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا، بے جان نازک بدن اسٹریچر کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ اگلے ہی لمحے رضاکار پر کیا گیا حملہ ذہن میں گم گیا اور ان شکنجوں پر شکر ادا کیا۔ ایمبولینس میں زیبا اور میری گاڑی میں آغا جانی، ہم ہمدانی ہاؤس پہنچے۔ رضاکاروں نے ادمری لڑکی کو اس تعفن زدہ کمرے میں ڈال دیا اور آغا جانی نے اس کے دوسرے پاؤں میں زنجیر۔ آج اتوار کا دن تھا، فیکٹری تو جانا نہیں تھا، آغا جانی سے اجازت لے کر گھر روانہ ہوا۔